ہسپتال کی اس سنسان اور ٹھنڈی راہداری میں اسفند شاہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس چکے تھے۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور نظریں وارڈ کے اس بند لکڑی کے دروازے پر ٹکی تھیں جو رانیہ نے پوری قوت سے اس کے منہ پر مارا تھا۔ وہ پازیب جسے وہ رانیہ کی مجبوری اور اس کے باپ کی زندگی کا سودا سمجھ کر اپنے ہاتھ میں لہراتا رہا، اب ہسپتال کی کھڑکی سے باہر سڑک کی دھول میں پڑی تھی اور اسفند شاہ کی انا کا غرور بھی اسی دھول میں ڈول رہا تھا۔ رانیہ کی ان باغی خوددار آنکھوں کا انکار اور اس کے ہاتھ کی وہ تپش اسفند کے وجود کے اندر ایک ایسی آگ لگا گئی تھی جس نے اسے چند ہی گھنٹوں میں اندر سے جھلسا کر رکھ دیا تھا۔ وہ جو خود کو اس علاقے کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا، آج ایک عام سی لڑکی کے سامنے اپنی ہی نظروں میں ہار چکا تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد کراچی کے اس بنگلے کے بند کمرے میں اب گھپ اندھیرا تھا اور فضا ادویات کی بو اور برف کی ٹھنڈک سے بوجھل ہو رہی تھی۔ بستر پر پڑا اسفند شاہ شدید تڑپ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم 103 ڈگری کے جان لیوا بخار میں پھنک رہا تھا۔ وہ بار بار بستر پر کروٹیں بدلتا اور بند آنکھوں کے ساتھ ہذیانی کیفیت میں بڑبڑانے لگتا۔ احمر، وہ سنہری ہتھ کڑیوں میں تھی، وہ ان ہتھ کڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی، لیکن وہ پھر بھی میرے ساتھ تھی۔ ایک عجیب سی بے بسی کا احساس تھا۔ احمر پریشانی کے عالم میں اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا اور برف کے ٹھنڈے پانی میں کپڑے کی پٹیاں بھگو بھگو کر مسلسل اس کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ اس نے اسفند کو ہمیشہ ایک چٹان کی طرح سخت اور مغرور دیکھا، مگر آج اس کی چٹان کو ایک لڑکی کے انکار نے اس طرح توڑ رکھا تھا کہ وہ بخار کی شدت میں بھی اسی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ احمد نے ماتھے سے گرم ہو چکی پٹی اٹھائی اور اسے دوبارہ برف کے پانی میں ڈبویا اور نچوڑتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اس نے پٹی اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، معاف کرنا اسفند شاہ، تمہارا بخار ابھی ابھی ٹوٹا ہے اور میں نے تمہیں زندگی میں کبھی اس طرح باتیں کرتے نہیں سنا۔ سچ کہو تو میں اسی ہنسی روک نہیں پا رہا اسفند، وہ صرف ایک خواب تھا، صرف ایک خواب اور کچھ نہیں۔ مگر اسفند شاہ کے چہرے کا تناؤ بتا رہا تھا کہ وہ خواب اب اس کے وجود کی حقیقت بن چکا تھا۔ اسی وقت کمرے کی میز پر پڑے فون کی گھنٹی بجی۔ احمد نے لپک کر فون اٹھایا۔ دوسری طرف سردار جہانگیر شاہ کی رعب دار آواز اور بھاری آواز گونجی، السلام علیکم۔ احمد نے احترام سے سر جھکا کر کہا، تم اسفند شاہ کا فون کیوں اٹھا رہے ہو؟ سردار جہانگیر شاہ کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح ایک حاکمانہ سختی اور شک تھا۔ احمد نے تھوڑا گھبرا کر جواب دیا، سرکار، اسفند شاہ کو بہت تیز بخار ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا فون خود اٹھا سکے۔ دوسری طرف ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سردار جہانگیر شاہ کی آواز آئی، اوہ، کیا اس بخار کا اتنا تیز ہے کہ وہ اپنا فون بھی نہیں سن سکتا؟ جی سرکار، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں یہیں اس کے پاس موجود ہوں اور اس کا خیال رکھ رہا ہوں، احمد نے تسلی دینے والے لہجے میں کہا۔ سردار جہانگیر شاہ نے پوچھا، اس کا درجہ حرارت کتنا ہے اس وقت؟ احمد نے بستر کی طرف دیکھا جہاں اسفند ابھی بھی تڑپ رہا تھا۔ سرکار، ایک سیکنڈ رکیں، اس وقت 103 ڈگری بخار ہے اسے۔ ان کے لہجے میں تشویش گہری ہو گئی۔ تم لوگ اس وقت کہاں ہو؟ تم کراچی والے گھر پر ہیں؟ احمد نے فوراً جواب دیا، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں خود وہاں پہنچنے کے لیے نکل رہا ہوں، سردار جہانگیر شاہ نے کہا اور فون بند کر دیا۔ حویلی میں فون رکھتے ہی سردار جہانگیر شاہ کے چہرے پر شدید غصہ اور فکر کے تاثرات ابھر آئے۔ انہوں نے مڑ کر بیگم شہناز کی طرف دیکھا جو اپنے شوہر کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر پہلے ہی پریشان کھڑی تھی۔ اوہ، یہ لڑکا بھی نا؟ سردار جہانگیر شاہ نے غصے سے چٹکی بجائی۔ کیا ہوا، خیر تو ہے؟ بیگم شہناز نے گھبرا کر پوچھا۔ اسفند شاہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اسے 103 ڈگری بخار چڑھا ہوا ہے، انہوں نے کڑواہٹ سے کہا اور پھر غصے سے بڑبڑائے، مجھے معلوم تھا میرے بیٹے کی جان اس منحوس لڑکے احمد کے ساتھ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ جب بھی وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ غلط ہوتا ہے۔
پھر انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، قربان سے کہہ دو کہ آج ہم کہیں نہیں جا رہے، ہمارا آج کا دورہ منسوخ سمجھو، ہم کسی اور وقت چلیں گے۔ بیگم شہناز کا دل اپنے اکلوتے بیٹے کی بیماری کا سن کر دہک سے رہ گیا اور حویلی کے اس بڑے کمرے میں ایک دم سے خاموش اور بوجھل پن پھیل گیا۔ وہ جانتی تھی کہ سردار جہانگیر شاہ کا غصہ اب احمر اور اس کے خاندان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ کراچی کے عالی شان بنگلے کے باہر جب سردار جہانگیر شاہ کی تیز رفتار گاڑیاں آ کر رکی تو گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی وہ بنا کسی کا انتظار کیے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسفند شاہ کے کمرے کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پر جلال اور فکر کی آمیزش تھی اور ان کے پیچھے غلام اور حویلی کے دیگر ملازمین سامان اٹھائے بھاگ رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا تو اندر کا بوجھل اندھیرا اور ادویات کی بو ان کے نتنوں سے ٹکرائی۔ بستر پر اسفند شاہ ہوش اور بے ہوشی کے سائے میں اب بھی کروٹیں بدل رہا تھا، جبکہ احمر گیلے کپڑے کی پٹیاں نچوڑ کر اس کے ماتھے پر رکھ رہا تھا۔ احمر نے جیسے ہی سردار جہانگیر شاہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، وہ احترام اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم سرکار، احمر نے دھیمی اور سنجیدہ آواز میں سلام کیا، مگر سردار جہانگیر شاہ نے اس کے سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ ان کی عقابی نظریں احمر پر جم گئیں، جن میں غصے کی تپش واضح تھی۔ انہوں نے کڑک دار لہجے میں پوچھا، اسے اچانک اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ احمر نے کچھ کہنا چاہا لیکن سردار جہانگیر شاہ نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا اور غصے سے تپتے ہوئے بولے، جب یہاں احمر پہلے سے موجود تھا تو تمہیں یہاں رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور تم تو کمال کے انسان ہو، بالکل ناقابل یقین، کیا تم اسے سیدھا گاڑی میں بٹھا کر واپس گھر نہیں لا سکتے تھے؟ احمر نے اپنی نظریں جھکا لیں اور دھیمے لہجے میں معذرت چاہتے ہوئے کہا، میری معذرت سرکار۔ سردار جہانگیر شاہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے بستر پر پڑے نڈھال اسفند شاہ کی نظر دیکھا اور احمر پر برس پڑے۔ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہا تھا، تم سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہا تھا اور تمہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اسفند شاہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو اب بھی تپ رہا تھا۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور سوچتے ہوئے بولے، مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کو سردی لگ رہی ہے، یا پھر شاید یہ کوئی وائرس ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ احمر نے آگے بڑھ کر اسفند شاہ کی کلائی تھامی اور اس کی نبض چیک کرتے ہوئے نہایت پیش وارانہ انداز میں جواب دیا، سرکار، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ یہ کوئی وائرل بخار ہے۔ سردار جہانگیر شاہ نے فکر مندی سے پوچھا، یہ کب تک رہے گا؟ احمر نے پٹی بدلتے ہوئے کہا، وائرس کی مختلف اقسام ہوتی ہیں سرکار، بخار ابھی کچھ کم ہوا ہے لیکن یہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوا، جسم کے اندر اب بھی تپش موجود ہے۔ سردار جہانگیر شاہ کے ماتھے پر گہری شکنیں ابھر آئیں۔ انہوں نے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے کہا، الیکشن بالکل سر پر ہیں، یہ کوئی زیادہ سیریس بات تو نہیں ہے نا؟ احمر نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، سرکار، بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروا لیں۔ ان ٹیسٹوں کی رپورٹس کے بعد ہم یقین سے کچھ کہہ سکیں گے۔ میں ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اسی دوران سردار جہانگیر شاہ کی بھاری آواز اور کمرے کی ہلچل۔ اسفند شاہ نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل اور سرخ آنکھیں کھولیں۔ بخار کی تپش اب بھی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ اس نے سامنے اپنے باپ کو کھڑا دیکھا تو نکاحت کے باوجود اس کے لبوں پر ایک مبہم اور معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ اپنے ہی خیالات میں گم تھا، جہاں رانیہ کا وہ خوددار چہرہ اب بھی اس کے سامنے گھوم رہا تھا۔ سردار جہانگیر شاہ نے اسے یوں بے خیالی میں مسکراتے دیکھا تو چونک اٹھے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا ہے؟ کیا تم اپنے آپ میں ہی مسکرا رہے ہو؟ چلو اب بہت ہو گیا، ہمت کرو اور اٹھو، ہم اب گھر واپس چل رہے ہیں۔ اسفند شاہ نے بستر پر تھوڑا سیدھے ہونے کی کوشش کی اور نڈھال آواز میں مگر ضدی لہجے میں بولا، میں ابھی اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا سرکار جی۔
سردار جہانگیر شاہ نے حیرت اور ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ کیوں؟ اسفند شاہ نے نظریں جھکائیں اور دھیمی آواز میں کہا، وہ یہاں کچھ ادھورے کام باقی ہیں جنہیں پورا کرنا ہے۔ سردار جہانگیر شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا اور بولے، یہاں کوئی ایسا کام نہیں ہے جسے پورا کرنا ضروری ہو۔ تمہاری صحت ہی تمہاری سب سے بڑی دولت ہے۔ پہلے ٹھیک ہو جاؤ، اس کے بعد تم جتنا چاہو کام کر لینا۔ کام ہمیشہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، پہلے زندگی ہے۔ مگر اسفند شاہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ اس نے اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، سرکار مجھے یہ کام خود کرنا ہوگا، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سردار جہانگیر کا پارا چڑھ گیا۔ تمہارے اس کرنا ہی ہوگا سے کیا مراد ہے؟ میں نے کہا نا کہ زندگی سب سے پہلے آتی ہے۔ ویسے بھی تمہاری ماں وہاں حویلی میں تمہاری اس حالت کا سن کر پریشان اور پاگل ہو رہی ہیں۔ اسفند شاہ نے تھک کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا اور بولا، تو پھر آپ چلے جائیں سرکار، میں کل آ جاؤں گا۔ سردار جہانگیر شاہ نے احمر کی طرف اشارہ کیا اور اسفند شاہ سے بولے، ایک کام کرو، تمہیں یہاں جو کچھ بھی کام ہے وہ احمر کو بتا دو، یہ تمہارا وہ کام کر دے گا۔ احمر نے فوراً اسفند شاہ کی طرف دیکھا اور وفاداری سے کہا، جی اسفند شاہ، میں یہ کام کر دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ مگر اسفند شاہ نے تکیے کا سہارا لیا اور دو ٹوک سرد لہجے میں احمر سے کہا، اس بارے میں سوچنا بھی مت احمر۔ پھر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور گہری آواز میں بولا، سرکار زندگی میں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ آپ وہ کام کسی دوسرے کے سپرد نہیں کر سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سردار جہانگیر شاہ نے غصے اور بے بسی سے گہرا سانس لیا۔ وہ اپنے بیٹے کی ایک ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے حتمی انداز میں کہا، میں تمہاری یہ پہلیاں بالکل نہیں سمجھ پا رہا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اپنا وہ ادھورا کام ختم کرو اور واپس آؤ۔ میں یہیں اس بنگلے میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور پھر ہم دونوں ساتھ ہی واپس حویلی چلیں گے۔ اسفند شاہ نے بے دم ہو کر التجا کی، پلیز آپ جائیں، میں کل اکیلا ہی حویلی آ جاؤں گا۔ سردار جہانگیر شاہ نے بستر کی چادر کو سختی سے جھٹکا اور کڑک دار آواز میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا، بس بہت ہو گیا اسفند شاہ، اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ چلو، اب میں تمہاری یہ کہانیاں سن سن کر تھک چکا ہوں اور میں تمہیں اس حالت میں یہاں اکیلا ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ سردار جہانگیر شاہ کے حتمی فیصلے کے آگے اسفند شاہ کو سر جھکانا ہی پڑا اور چند گھنٹوں کے طویل سفر کے بعد ان کی گاڑیوں کا قافلہ واپس سندردہ حویلی کے عالی شان اور مہیب دروازوں کے اندر داخل ہو گیا۔ حویلی کے در و دیوار پر ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سا جاہ و جلال اور سرد مہری چھائی ہوئی تھی۔ گاڑیاں جیسے ہی صحن میں آ کر رکیں، ملازمین فوراً دروازے کھولنے کے لیے لپکے۔ اسفند شاہ بخار کی تپش سے اب بھی نڈھال تھا، مگر حویلی کے اس ماحول کو دیکھ کر اس کے اندر کی کڑواہٹ ایک بار پھر جاگ اٹھی۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے قدم روک لیے۔ اس کی نظریں حویلی کے اونچے دالان اور وہاں کھڑے پہرے داروں پر جم گئیں۔ احمر نے اس کی نقاہت کو دیکھتے ہوئے اس کا بازو تھامنا چاہا، لیکن اسفند شاہ نے اسے روک دیا اور حویلی کے در و دیوار کو دیکھتے ہوئے تلخ لہجے میں بولا، تم رک کیوں گئے؟ کیا تمہیں کلاس کا امیر اور غریب کا یہ فرق دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے؟ احمد نے گہرا سانس لیا اور دھیمی آواز میں جواب دیا، یہاں کی روایت یہی ہے اور یہ روایت ایسی ہی رہے گی۔ تم اس حویلی کے لیے کوئی نئے تو نہیں ہو اسفند شاہ؟ اسفند شاہ نے حویلی کے در و دیوار پر نظریں دوڑاتے ہوئے گہری اور کڑی آواز میں کہا، ہماری اس حویلی کی ہر ایک روایت لوگوں کے مرے ہوئے خوابوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہے احمر، اور ہم لوگ اتنے ظالم ہیں کہ ان خوابوں کو دفناتے بھی نہیں ہیں، وہ بس ہمارے کندھوں پر پڑے پڑے سڑ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی ان روایتوں کا تو گلے میں ڈالے گھوم رہے ہیں۔ احمد نے اس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھے تو پریشانی سے دائیں بائیں جھانکنے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے بولا، اسفند شاہ بس کرو، اب بہت ہو گیا، تمہاری طبیعت پہلے ہی بہت خراب ہے، خود کو سنبھالو۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے حویلی کے مرکزی صحن کی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت زبیدہ بھی، احمر کی ماں، حویلی کے دالان سے نکل کر تیزی سے ان کی طرف بڑھیں۔
ان کے چہرے پر اسفند شاہ کی بیماری کی خبر سن کر شدید تشویش پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بڑے پیار اور احترام سے کہا، خوش آمدید ماسٹر اسفند شاہ۔ اسفند شاہ نے زبیدہ بیگم کے چہرے پر اپنے لیے وہ سچی ممتا اور فکر دیکھی تو اس کے چہرے کی سختی تھوڑی کم ہوئی، مگر اس کے لبوں پر اب بھی ایک اداس اور تلخ مسکراہٹ تھی۔ زبیدہ بیگم، لیجیے، ایک اور لاش حویلی آ گئی ہے، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ زبیدہ بیگم نے فوراً اپنے ہاتھ اسفند شاہ کے سر پر رکھے اور داعیہ لہجے میں بولی، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے ماسٹر اسفند شاہ۔ اسفند شاہ نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، زبیدہ بیگم، آپ جب بھی مجھے اسفند شاہ کے بجائے محبت سے شاہ کہتی ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کسی دن واقعی ایک سچا بادشاہ بن جاؤں گا۔ زبیدہ بیگم کے چہرے پر ممتا کی دھیمی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اور سلامت رکھے۔ اسفند شاہ نے احمد کی طرف دیکھا اور مسکرا کر زبیدہ بیگم سے بولا، کیا آپ اپنی زندگی کی ساری دعائیں اور برکتیں آج مجھے ہی دے دیں گی یا کچھ دعائیں اپنے اس بیٹے احمد کے لیے بھی بچا کر رکھیں گی؟ اسی دوران سردار جہانگیر شاہ بھی تیز قدموں سے ان کے قریب پہنچے۔ انہوں نے اسفند شاہ کو یوں آہستہ آہستہ چلتے دیکھا تو احمد کی طرف مڑے اور سخت لہجے میں بولے، آؤ آؤ میرے شیر، تم اس طرح اندر کیوں آ رہے ہو جیسے کوئی ہارا ہوا عاشق چلتا ہے؟ کیا سب کچھ ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے اسفند شاہ کے ماتھے کو چھوا اور چونک کر بولے، اوہ، تمہارا جسم تو بخار سے بالکل تپ رہا ہے۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور احمد کی طرف دیکھ کر ایک عجیب سے فلسفیانہ انداز میں بولے، مجھے تو لگتا ہے کہ اب محبت کا نام بدل کر بخار رکھ دینا چاہیے۔ اسفند شاہ نے جیسے ہی اپنے باپ کے منہ سے یہ لفظ سنا وہ اندر تک چونک گیا۔ اس نے اپنی بوجھل آنکھیں اٹھا کر سردار جہانگیر شاہ کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر کاٹ دار آواز میں پوچھا، آپ نے کیا کہا سرکار؟ محبت؟ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے درمیان ہونے والی ہر گفتگو پر نظر رکھتے ہیں اور ہماری باتیں چھپ کر سنتے ہیں۔ اس نے ایک سرد اور آہ بھری اور حویلی کے در و دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے ہاں اس علاقے میں عورت کے دل پر تو ہمیشہ سخت پہرا دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی نہ کر سکے، لیکن میں تو ایک مرد ہوں سرکار، اور آپ نے تو میرے دل پر بھی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے کہ وہ کہاں دھڑکتا ہے اور کس کے لیے دھڑکتا ہے۔ سردار جہانگیر شاہ نے اس کی بات سن کر اپنی گردن اکڑائی اور حکمانہ کڑک دار آواز میں بولے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی کے عشق میں مبتلا ہونا تو ایک مرد کا فخر ہوتا ہے اسفند شاہ۔ اسفند شاہ نے اپنے باپ کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک ایسا جملہ کہا جو سردار جہانگیر شاہ کے دل پر تیر کی طرح لگا، کاش کہ اس عشق کو عمر بھر نبھانا اور قائم رکھنا بھی مردانگی کے فخر کا معاملہ ہوتا۔ اسفند شاہ کا یہ اشارہ حویلی کے ماضی کے کسی ایسے بند اور تاریک ورق کی طرف تھا جس کا نام سنتے ہی سردار جہانگیر شاہ کے چہرے کا رنگ ایک پل کے لیے اڑ گیا اور فضا میں گہری اور سنگین خاموشی چھا گئی۔ اسفند شاہ کے اس کاٹ دار جملے نے سردار جہانگیر شاہ کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ ماحول کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے زبیدہ بیگم نے ہاتھ جوڑ کر بیگم شہناز سے التجا کی، بیگم صاحبہ، خدا کے لیے کسی بڑے ڈاکٹر کو بلوائیں، میرا بچہ بخار کی تپش سے بالکل پگھل رہا ہے۔ احمد نے اپنی ماں کو تسلی دیتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، ماں، میں نے اسفند شاہ کی ادویات شروع کروا دی ہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حویلی کا اپنا ڈاکٹر بھی تو ہے نا؟ مگر بیگم شہناز جو دالان میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، ان کا خاندانی غرور اور انا احمد کی اس بات پر تڑپ اٹھی۔ انہوں نے حکمانہ انداز میں اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کڑک کر بولیں، ہرگز نہیں، میں اپنے اکلوتے بیٹے کا علاج کسی عام یا معمولی ڈاکٹر سے کروانے کا رسک نہیں لے سکتی۔ جہانگیر شاہ، آپ شہر سے کسی نامور اور بڑے ڈاکٹر کو فوراً یہاں بلوائیں۔ احمد نے اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتے دیکھ کر تھوڑی ہمت کی اور بولا، بیگم صاحبہ، احمد بھی تو ڈاکٹر ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس نے میڈیکل کالج میں ٹاپ کیا ہے، وہ گولڈ میڈلسٹ ہے۔ بس کرو، بیگم شہناز نے غصے سے احمد کو وہیں ٹوک دیا۔ ان کی آنکھوں میں حقارت واضح تھی، وہ تمہارا دوست ہو سکتا ہے
احمد: لیکن وہ میرا دشمن ہے، میں اس حویلی کے وارث کا علاج کسی بھی ایسے معمولی اور نچلے درجے کے انسان سے نہیں کروا سکتی۔ پھر انہوں نے زبیدہ بی کی طرف دیکھا اور طنز کے تیر چلاتے ہوئے بولیں، اور زبیدہ بی، تم نے تو اپنے بیٹے کی اتنی بڑی کامیابی پر حویلی میں مٹھائی تک نہیں بانٹی، بھلا مانگنے والوں اور فقیروں کے خاندان میں کامیابی کیسی؟ اس کی ماں کس باپ کی مٹھائی بانٹتی؟ بیگم شہناز کے ان زہریلے الفاظ نے احمد کے دل پر آری جلا دی۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھیج لی، مگر حویلی کے اندر جابر رسولوں کے آگے وہ بے بس تھا۔ اس نے ایک گہرا اور کڑا سانس لیا اور سردار جہانگیر شاہ کی طرف دیکھ کر انتہائی دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سرکار، کیا اب ہمیں جانے کی اجازت ہے؟ ہم جا سکتے ہیں؟ سردار جہانگیر شاہ نے احمد کی حالت دیکھی تو ان کے چہرے پر ایک سرد تاثر ابھرا۔ انہوں نے سر ہلایا اور بولے، ہاں، تم جا سکتے ہو۔ احمد اپنی ماں زبیدہ بی کا ہاتھ تھام کر جیسے ہی پلٹنے لگا، سردار جہانگیر شاہ کی بھاری آواز دوبارہ گونجی، سنو احمد! احمد نے مڑ کر دیکھا۔ سردار جہانگیر شاہ نے اپنے مخصوص مغرور لہجے میں کہا، اپنا دل چھوٹا مت کرو، جب انسان اپنی روزی روٹی کے لیے کسی کا قرض دار ہوتا ہے تو اسے ایسی کڑی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ بس دعا کرو کہ اللہ ہم سے راضی رہے۔ احمد نے اپنی تذلیل کا گھونٹ پیتے ہوئے سر جھکایا اور کہا، اللہ کی مرضی سرکار! میں بیگم صاحبہ کی باتوں کا بالکل برا نہیں مانتا۔ وہ اپنی ماں کو ساتھ لے کر حویلی کے اس دباؤ والے ماحول سے نکل کر اپنے چھوٹے سے کوارٹر میں آ گیا۔ کوارٹر کا دروازہ بند کرتے ہی احمد کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ زبیدہ بی کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ احمد نے تڑپ کر پوچھا، ماں، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ہوا؟ زبیدہ بی نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے بولیں، کچھ نہیں میرے بچے، یہ تو میری خوشی کے آنسو ہیں کہ میری اتنی سالوں کی دعا قبول ہوئی اور میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے۔ احمد نے تلخی سے ہنس کر کہا، نہیں ماں، یہ تمہارے دعاؤں کا صلہ تو ہے، مگر اصل میں یہ میری دن رات کی سخت محنت اور میرے رب کا خاص کرم ہے جس نے مجھے اس قابل کیا۔ کاش کہ آج میرے ابا زندہ ہوتے اور وہ اپنے بیٹے کی یہ کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے۔ پھر احمد نے زبیدہ بی کے سامنے بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک ایسا سوال پوچھا جو 22 سالوں سے اس کے دل میں دفن تھا، ماں، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم لوگ اتنے برے ہیں؟ کیا ہم واقعی نچلی ذات کے اور گھرے ہوئے لوگ ہیں؟ زبیدہ بی نے تڑپ کر اپنے بیٹے کا منہ بند کیا اور بولی، نہیں میرے بچے، ہرگز نہیں۔ ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں اور خدا کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان کبھی برا نہیں ہو سکتا، سب انسان برابر ہیں۔ احمد نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بولا، تم سچ کہتی ہو ماں؟ خدا کی بنائی ہوئی کوئی چیز بری نہیں ہوتی، سب اچھا ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہمارا دل ہے نا ماں، کچھ باتیں، کچھ طعنے اس دل کو بہت گہرا زخم دے جاتے ہیں، وہ زخم بہت دکھتے ہیں ماں۔ زبیدہ بی نے اس کے آنسو پونچھے اور تسلی دیتے ہوئے بولی، تو پھر میرے بچے، وہ نقص ہمارے دل کا ہے، ہماری سوچ کا ہے۔ میرے رب نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ بالکل کامل اور بہترین ہے۔ احمد نے اپنی ماں کے معصوم چہرے کو دیکھا اور حیرت سے پوچھا، مگر کیسے ماں؟ تم اپنی زندگی میں اتنی تلخیوں، اتنی بے عزتی اور طعنوں کے باوجود اپنے اندر اتنی مٹھاس کیسے قائم رکھ سکتی ہو؟ تم کیسے یہ سب سہ جاتی ہو؟ زبیدہ بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر گزاری کے لہجے میں بولی، میں اپنے اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرتی ہوں احمد، اس نے ہمیں سر چھپانے کو چھت دی ہے، پہننے کو کپڑے دیے ہیں اور 3 وقت کا سکون کا کھانا دیا ہے، اور سب سے بڑھ کر میرا بیٹا آج ایک بڑا ڈاکٹر بن گیا ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ احمد نے اپنی ماں کے لہجے کی اس بے بسی کو محسوس کیا اور تڑپ کر بولا، اور تمہارا شوہر؟ میرا باپ، جو سالوں سے غائب ہے، جس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم جانتی ہو ماں، تم بہت معصوم ہو، بہت زیادہ معصوم۔ زبیدہ بی نے دھیمی آواز میں جواب دیا، ہاں میرے بچے، میں معصوم ہی ہوں، کیونکہ میں نے کبھی باہر کی دنیا دیکھی ہی نہیں ہے۔ میری کل کائنات بس یہ حویلی کے کوارٹر اور یہ
سندردہ حویلی کے در و دیوار ہیں۔ احمد بستر سے کھڑا ہوا اور جذباتی انداز میں بولا، ماں، اس حویلی کے کوارٹر اور ان اونچی دیواروں کے باہر ایک بہت بڑی اور خوبصورت دنیا ہے، جہاں لوگ اپنی مرضی سے آزادانہ جیتے ہیں۔ وہ جب چاہتے ہیں ہنستے ہیں، جب چاہتے ہیں مسکراتے ہیں اور اپنی شرائط پر زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں کی طرح گھٹ گھٹ کر نہیں مرتے۔ زبیدہ بی نے ہار ماننے والے لہجے میں کہا، میں بھی تو جی ہی رہی ہوں نا میرے بچے۔ نہیں ماں، احمد نے اونچی اور مضبوط آواز میں ان کی بات کاٹی، اسے جینا نہیں کہتے ماں، یہ زندگی نہیں ہے، یہ ایک قید خانہ ہے، یہ غلامی ہے، خالص اور ابدی غلامی۔ احمد کی آنکھوں میں حویلی کے نظام کے خلاف ایک بغاوت جاگ چکی تھی، اور اس کا یہ جملہ سندردہ حویلی کے اس جابرانہ نظام پر ایک کھلم کھلا سوالیہ نشان تھا۔ احمد کا دل اس حویلی کی دی ہوئی تذلیل سے سلگ رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا، ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر انتہائی جذباتی انداز میں بولا، کاش ماں، کاش کہ تم نے 22 سال پہلے خاموشی کا یہ روزہ نہ رکھا ہوتا، کاش کہ تمہاری خاموشی کا یہ بندھن اب ٹوٹ جائے۔ اتنی وفاداری، اتنی محبت اور اتنا صبر، اس حویلی نے تمہیں ہر موڑ پر صرف دھوکہ اور فریب دیا۔ تم نے بدلے میں انہیں صرف اپنی وفاداری سونپ دی۔ تمہیں بہت پہلے اس وفاداری کو چھوڑ دینا چاہیے تھا ماں، تمہیں یہ رشتہ توڑ دینا چاہیے تھا۔ زبیدہ بی نے تڑپ کر اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر احمد نے اور مضبوطی سے تھام لیا اور لرزتی آواز میں آگے بولا، تم گوشت پوست کی انسان ہو ماں، تم مٹی کا کوئی ایسا بت نہیں جس کے اندر نہ کوئی خوشی ہو، نہ غم، نہ ہنسی اور نہ ہی آنسو۔ اور اب تو حد ہو گئی ہے، ان لوگوں نے تمہیں اتنا ستایا ہے، اتنے دکھ دیے ہیں کہ اب تمہیں ان کی دی ہوئی گالیوں اور بے عزتی کا احساس تک ہونا ختم ہو چکا ہے۔ زبیدہ بی اپنے بیٹے کے منہ سے یہ کڑوا سچ سن کر بلک بلک کر رو پڑیں۔ انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور تڑپ کر بولیں، بس کر دو احمد، خدا کے لیے بس کر دو، اتنے کڑوے اور سخت سچ مت بولو، میرا کمزور دل اب یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ احمد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے محبت سے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اور بولا، چلو شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تم نے کم از کم یہ تو مانا کہ تمہارے سینے کے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے۔ زبیدہ بی نے اس کے لال چہرے کو چوما اور روتے ہوئے بولی، تم ہی تو میرا دل ہو احمد۔ احمد نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر بولا، میں تمہارا دل ہوں نا ماں، تو کیا تم اپنے اس دل کے لیے ایک چھوٹا سا کام کرو گی؟ پلیز ایک بار مسکرا دو نا، میرے لیے تھوڑا سا مسکرا دو۔ ماں، جب تم مسکراتی ہو تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ تمہارا یہ غلام اپنے سارے دکھ درد بھول جاتا ہے، اس لیے جب بھی تم مجھے دیکھا کرو بس مسکرا دیا کرو۔ زبیدہ بی نے اپنے بیٹے کی معصومیت پر دل سے مسکرا دیا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، جب تمہاری شادی ہوگی احمد، اس دن تمہاری ماں سب سے زیادہ خوش ہوگی، اور تم دیکھنا وہ دن بہت جلد آئے گا۔ احمد نے ان کا ہاتھ چوما اور بولا، ماں، تمہاری یہ مسکراہٹ ہی میری کل کائنات ہے۔ ویسے یہ میری کامیابی نہیں ہے ماں، یہ تو اصل میں ڈاکٹر محترمہ زبیدہ بی کی کامیابی ہے۔ مشن کی طرف واپس جائیں تو وہاں حویلی کے دالان میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ بیگم شہناز صاحبہ اپنے کمرے کے باہر کھڑی غصے سے تپ رہی تھیں جب زبیدہ بی حویلی کے باورچی خانے سے ایک تھال میں مٹھائی سجا کر ان کے سامنے آئیں۔ واہ، یہ سب کیا ہے؟ بیگم شہناز نے حقارت سے تھال کی طرف دیکھا۔ زبیدہ بی نے عاجزی سے سر جھکا کر کہا، بیگم صاحبہ، یہ مٹھائی ہے۔ مٹھائی کس لیے؟ بیگم شہناز نے کڑک کر پوچھا۔ میرے احمد نے میڈیکل میں گولڈ میڈل جیتا ہے، وہ ڈاکٹر بن گیا ہے، زبیدہ بی نے فخر سے کہا۔ مگر بیگم شہناز نے ایک زوردار قہقہ لگایا جس میں زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ طنز سے بولیں، تمہارے بیٹے کی کامیابی بھی اصل میں ہمارے ہی رحم و کرم کی مرہون منت ہے زبیدہ، یہ تو صرف بڑے سرکار جہانگیر شاہ کی سخاوت اور اچھائی ہے کہ وہ کم ذات اور نیچ انسان آج پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہو گیا ہے، ورنہ اس کی اپنی کیا اوقات تھی۔ زبیدہ بی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔
مگر انہوں نے دھیمی اور مضبوط آواز میں کہا، وہ کم ذات نہیں ہے بیگم صاحبہ، اور یہ بات آپ بھی مجھ سے بہتر جانتی ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دو زبیدہ، بیگم شہناز نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس سندرتا حویلی کے بڑے سرکار کا عالی شان خون صرف اور صرف میرے بیٹے اسفند شاہ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کیونکہ میں بیگم شہناز اس کی ماں ہوں، ایک اونچے اور مغرور خاندان کی عورت، اور مجھے اپنے بیٹے کی پہچان ثابت کرنے کے لیے کسی سستی ڈگری یا میڈیکل کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے زبیدہ بی کے قریب آ کر ان کی آنکھوں میں جھانکا اور بولیں، اور تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ معمولی سا میڈیکل جیت کر تمہارے بیٹے نے کوئی بڑا معرکہ مار لیا ہے، یا اب وہ ڈاکٹر بن گیا ہے تو وہ اس سندرتا حویلی کا مالک بن جائے گا؟ ہرگز نہیں، تم ایک معمولی ملازمہ تھی اور ہمیشہ ایک ملازمہ ہی رہو گی، اور تمہارا وہ ڈاکٹر بیٹا کچھ بھی کر لے، وہ اس حویلی کے آگے ایک غلام بن کر رہے گا، ایک معمولی اور نچلا غلام ہی رہے گا۔ بیگم شہناز نے اپنے غرور میں اندھے ہو کر ایک کہا، تو اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اگر میرا اسفند شاہ چاہے تو وہ اپنے لیے ایسی 100 میڈیکل ڈگریاں اور ہزاروں گولڈ میڈل خود بنوا سکتا ہے، کیونکہ وہ میرا بیٹا ہے، میرا وہ، اور یہی وجہ ہے کہ اسے تمہارے بیٹے کے اوپر آقا بنا کر بٹھایا گیا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ تمہارا وہ نام نہاد ڈاکٹر بیٹا، دیکھو کس طرح میرے بیٹے کے پیچھے ایک غلام کی طرح دم ہلاتے ہوئے گھومتا رہتا ہے۔ زبیدہ بی نے بیگم شہناز کے زہر کو چپ چاپ اپنے اندر اتارا، ٹھال آگے کرتے ہوئے انتہائی کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میرا احمد تو صرف آپ لوگوں کی سخاوت اور خیرات کی وجہ سے ہی ڈاکٹر بنا ہے، بیگم صاحبہ، اس بات پر تو مٹھائی کھانا بالکل بنتا ہے۔ ان کا یہ جملہ بیگم شہناز کے خاندانی غرور پر ایک گہرا طنز تھا جس نے انہیں لاجواب کر دیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن کوارٹر کی کھڑکی سے اندر آئی تو احمد بستر سے اٹھ چکا تھا۔ رات کی تمام تر تلخیوں، طعنوں کو اپنے اندر دفن کر کے وہ کچن میں کھڑا اپنے اور اپنی ماں کے لیے ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ وہ انڈے فرائی کر رہا تھا جب کوارٹر کا دروازہ کھلا اور زبیدہ بھی تھکی ہاری حویلی سے واپس اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر رات کی جاگنگ اور بیگم شہناز کے زہریلے طعنوں کی تھکن صاف عیاں تھی۔ احمد نے مڑ کر دیکھا، محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اوہ میری پیاری ماں، آپ جاگ گئیں، اور دیکھیے میں نے اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے ناشتہ بھی تیار کر لیا ہے، آپ کو بس مجھے بتا دینا چاہیے تھا، میں خود آپ کے لیے بنا کر کمرے میں لے آتی۔ زبیدہ بی نے اپنے بیٹے کو چولہے کے پاس کھڑے دیکھا تو ان کے دل کو ڈھیروں سکون ملا۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہا، نہیں میرے بچے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ احمد نے پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا، ماں آپ تو جانتی ہیں کہ مجھے اپنا کام خود کرنے کی عادت ہے، میں ہاسٹل میں بھی تو خود ہی کرتا تھا، اسی لیے میں نے آپ کا انتظار نہیں کیا اور خود ہی سب بنا لیا، لیکن آپ یہ بتائیں آپ اتنی صبح صبح کہاں سے آ رہی ہیں؟ زبیدہ بی نے اپنی نظریں چرائیں اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں ذرا حویلی گئی تھی انہیں تمہاری کامیابی کی مٹھائی دینے کے لیے۔ احمد کا ہاتھ ایک پل کے لیے رک گیا۔ اس نے اپنی ماں کے چہرے کو دیکھا اور گہری سنجیدہ آواز میں بولا، کیا بیگم شہناز نے میری اس کامیابی پر مٹھائی کھائی؟ کیا انہوں نے کوئی خوشی منائی؟ زبیدہ بی نے جھک کر اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کی اور بولی، نہیں میرے بچے، تم تو جانتے ہو کہ ان کا مزاج کیسا ہے، وہ کس طبیعت کی عورت ہے، لیکن میرا دل بہت خوش تھا، اسی لیے میں مٹھائی لے کر چلی گئی۔ اب میں تو بس اپنے رب سے یہی دعا کروں گی کہ میرا بیٹا زندگی کے ہر موڑ پر اسی طرح کامیابیاں سمیٹتا رہے۔ احمد نے ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری اور اچھی طرح جانتا تھا کہ حویلی میں اس کی ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہوگا، مگر وہ اپنی ماں کا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ اس نے زبیدہ بی کا ہاتھ تھام کر کہا، ماں میری زندگی کی یہ تمام تر کامیابی صرف اور صرف آپ کی دعاؤں کی بدولت ہے، اور مجھے آپ کی ان دعاؤں پر کامل یقین ہے۔ جب تک آپ کا ہاتھ میرے سر پر ہے اور آپ میرے لیے دعا کرتی رہیں گی، میں دنیا کے ہر میدان میں فتح حاصل کروں گا۔ زبیدہ بی نے ان کے سر پر پیار کیا، میری تمام دعائیں صرف اور صرف میرے بچے کے لیے ہیں۔ پھر زبیدہ بی کو کچھ یاد آیا، ان کے چہرے پر تشویش کے بادل چھا گئے۔ وہ احمد سے بولیں، احمد
دعاؤں کی بات سے مجھے یاد آیا، اسفند شاہ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، وہ بخار میں بری طرح تپ رہا ہے۔ تم پلیز خدا کے لیے اس کی صحت یابی کے لیے کوئی خاص دعا کرو، وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ احمد نے اپنی ماں کی اس بے لوث محبت پر حیرت سے سر ہلایا اور بولا، اللہ کی مرضی سے اسفند شاہ بہت جلد ٹھیک ہوں گے اور تندرست ہو جائیں گے، ماں آپ فکر نہ کریں۔ اب آئیں پہلے ناشتہ کر لیں، زبیدہ بی نے کہا۔ تم ناشتہ شروع کرو احمد، مجھے اندر ایک چھوٹا سا کام ہے، میں بس ابھی وہ کام ختم کر کے آتی ہوں۔ دوسری طرف سندرتا حویلی کے الگ اور پرسکون حصے میں، جہاں محرک کا کمرہ تھا، وہاں ایک بالکل مختلف ماحول تھا۔ محرک آئینے کے سامنے کھڑی اداس تھی اور اس کی ماں اس کے پاس آ کھڑی ہو گئی۔ محرک کے چہرے پر مایوسی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی ماں نے محرک کا کندھا تھپ تھپایا اور انتہائی دھیمی جھجکتی ہوئی آواز میں کہا، میری پیاری بیٹی، میں تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ بات تم سے کس طرح کہوں۔ محرک نے آئینے میں اپنی ماں کا عکس دیکھا اور ایک مایوس کن مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ماں آپ کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ نہیں آ رہا ہے نا۔ اس کی ماں نے افسوس سے سر ہلایا اور کہا، ہاں بیٹا، اسفند شاہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ ابھی ابھی بیگم شہناز کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ اسفند شاہ کو شدید بخار ہے اور وہ علاج کے لیے اسے فوراً کراچی لے کر جا رہے ہیں۔ محرک کا دل جیسے ٹوٹ کر رہ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ اس نے تڑپ کر کہا، ماں یہ ہماری زندگی میں پہلی بار نہیں ہو رہا۔ جب بھی میری زندگی میں کوئی ایسا خاص موقع آتا ہے جب بھی مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یہ ظالم قسمت کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ کھڑا کر دیتی ہے کہ وہ مجھ سے دور ہو جاتا ہے۔ ماں وہ یہ ایک چھوٹی سی بات کیوں نہیں سمجھتا کہ میں اس کی ماں نے محرک کو گلے سے لگایا اور اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بولی، میری پیاری بچی، کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے راستوں پر لے آتی ہے جہاں انسان کی تمام خواہشات اور تمنائیں بالکل ختم اور بے بس ہو جاتی ہیں۔ تم خود کو سنبھالو۔ محرک نے روتے ہوئے پوچھا، لیکن ماں یہ بے بسی آخر کب تک چلے گی؟ میں نے آج کی دن کے لیے کیا کچھ پلان نہیں کیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ آج میرے ساتھ ہوگا، ہم دونوں مل کر میری سالگرہ منائیں گے، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس کی ماں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، یہ سب ویسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے تم چاہتی تھی، لیکن تم تو جانتی ہو نا، سچے خواب کبھی ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ بس کچھ وقت کے لیے انتظار کرتے ہیں، اور تم بھی اسفند شاہ کی اس محبت کو اپنی سب سے بڑی طاقت بناؤ، اسے اپنی کمزوری مت بننے دو۔ محرک نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک معصومانہ مگر گہرا سوال پوچھا، ماں کیا وہ بھی مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے جتنی پاگلوں کی طرح میں اس سے کرتی ہوں؟ اس کی ماں نے مسکرا کر جواب دیا، میری بچی، محبت میں دل سے بہت گہرا اور پراسرار کنیکشن ہوتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسفند شاہ تمہارے علاوہ کسی اور سے کبھی محبت نہیں کر سکے گا، وہ صرف اور صرف تمہارا ہے، تم بس تھوڑا انتظار کر لو، دیکھنا ایک دن وہ یقینی طور پر صرف تمہارا ہی بن کر تمہارے پاس آئے گا۔ محرک نے اپنے آنسو صاف کیے اور ایک طویل سانس لے کر بولی، آپ ٹھیک کہتی ہیں ماں، لیکن آپ کو معلوم ہے نا، یہ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، یہ تڑپ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اس کی ماں نے محرک کے سر پر بوسہ دیا اور بولی، مشکل تو ہوتا ہے میرے بچے، لیکن سچی محبت وہی ہوتی ہے جو ان مشکل حالات اور کٹھن وقت میں بھی زندہ رہے اور سرخرور ہو۔ تمہارا یہ صبر، تمہارا یہ پاگل پن تمہاری محبت کو اور زیادہ مضبوط کر دے گا، اس لیے تم دل چھوٹا مت کرو اور بالکل پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ محرک نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی ایک انجانا سا خوف اور اداسی رقص کر رہی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسفند شاہ کا دل اس وقت کراچی کی کسی اور گلی، کسی اور کے لیے دھڑک رہا ہے۔ حویلی کے بڑے کمرے میں اسفند شاہ بستر پر پڑا بری طرح تڑپ رہا تھا۔ بخار کی تپش نے اس کے حواس گم کر دیے تھے، مگر بیگم شہناز نے جب دیکھا کہ کوئی دوا کام نہیں کر رہی تو انہوں نے بادلنخواستہ زبیدہ بی کو اندر بلوایا۔ زبیدہ بی جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئیں،
असफन शाह نے نیم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور نڈھال آواز میں پکارا، زبیدہ بی، آپ آ گئیں؟ خدا کے لیے میرے اوپر دم کریں، مجھے جلدی ٹھیک کر دیں، مجھے اس کی گلی میں جانا ہے، میرا وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ احمد جو وہیں پاس کھڑا تھا، اس نے آگے بڑھ کر اسفن کی نبض چیک کی اور بیگم شہناز کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، اسفن شاہ، آپ کی اینٹی بائیوٹکس شروع ہو چکی ہیں، اب آپ تک بہتر محسوس کرنا چاہیے تھا، آپ بس آرام کریں۔ بیگم شہناز نے تیکھی نظروں سے احمد کو دیکھا اور غصے سے بولی، میں اسفن کو اچھی طرح جانتی ہوں، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم اس لڑکی کے چکر میں وہاں رکے ہوئے ہو اور میرے بیٹے کو اس حالت تک پہنچایا ہے تو یقین مانو میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہ لاتی۔ پھر انہوں نے زبیدہ بی کی طرف رخ کیا، زبیدہ، میرے بیٹے پر کسی چڑیل کا سایہ ہو گیا ہے۔ اسفن شاہ نے بستر پر کروٹ بدلی اور بڑبڑایا، چڑیل نہیں ماں، وہ چڑیل نہیں تھی، وہ تو کوئی پری تھی، کوئی فرشتہ، ایک سچی شہزادی۔ اس نے مجھے صرف 2 ملاقاتوں میں وہ سبق سکھا دیا جو کوئی نہیں سکھا سکا، اس نے مجھے عورت کی عزت کرنا سکھا دیا۔ بیگم شہناز نے سر پیٹ لیا، خدا رحم کرے، اس پر واقعی کسی چڑیل کا جادو چل گیا۔ پھر وہ غصے سے احمد پر برس پڑی، تم اس کے ساتھ تھے احمد، اور اس کے باوجود اس کا یہ حال ہوا، کیا اب اسے اپنے دل پر بھی پہرہ بٹھانا پڑے گا؟ احمد نے دھیمی آواز میں کہا، جی بیگم صاحبہ، انہیں اپنے دل کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ بیگم شہناز نے تپ کر کہا، ہاں بالکل رکھنا چاہیے تھا، تم وہاں کس لیے گئے تھے؟ تو کم از کم تم اس کا دھیان تو بٹا سکتے تھے، وہ تو ابھی بچہ ہے، نادان ہے، اور تم وہاں صرف اس کے ساتھ گاڑی کی سواری کرنے اور اپنی مردانگی دکھانے کے لیے گئے تھے۔ ماحول کی تلخی بڑھتی گئی کہ زبیدہ بی نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بیگم صاحبہ، اس وقت ہمیں صرف اسفن شاہ کی صحت کی فکر کرنی چاہیے، آپ بس دعا کریں کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں۔ اسفن شاہ نے کمزوری آواز میں زبیدہ بی کا دامن تھاما، زبیدہ بی، میرے اوپر ایک بار دعا پھونک دیں پلیز۔ زبیدہ بی نے پیار سے کہا، ہاں میرے بچے، میں بس ابھی وضو کر کے آتی ہوں۔ اسفن شاہ نے نڈھال ہو کر پوچھا، وضو کی کیا ضرورت ہے بیگم زبیدہ بی، ہم تو ہمیشہ ایسے ہی دعا کر لیتے تھے۔ زبیدہ بی نے سنجیدگی سے جواب دیا، بیٹا، دعا میں اللہ کا پاک نام شامل ہوتا ہے اور میں ناپاکی کی حالت میں خدا کا نام کیسے لے سکتی ہوں؟ میں بس ابھی وضو کر کے آتی ہوں، پھر تمہارے اوپر دم کروں گی۔ اسفن شاہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا، ٹھیک ہے زبیدہ بی، آپ جائیں۔ زبیدہ بی جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، بیگم شہناز نے احمد کو ایک طرف بلایا، ان کی آنکھوں میں شدید جلال اور دھمکی آمیز تاثرات تھے۔ انہوں نے احمد کے بالکل قریب آ کر چبا چبا کر کہا، میری بات کان کھول کر سن لو احمد، اسفن شاہ کے دماغ سے اس سڑک چھاپ لڑکی کا بھوت ہر قیمت پر نکل جانا چاہیے، کیونکہ میں اس گھر میں صرف اور صرف اپنی بھانجی مہرک کو ہی دلہن بنا کر لاؤں گی، اور یاد رکھنا، اگر تم نے اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں اسفن شاہ کی ذرا سی بھی مدد کی یا اسے اس لڑکی سے ملوانے کی کوشش کی تو میں تمہیں تمہارے باپ کا بیٹا نہیں سمجھوں گی، بلکہ تم بالکل وہی بن جاؤ گے جو یہ ساری دنیا تمہیں کہتی ہے۔ احمد کا وجود اس خوفناک دھمکی پر اندر تک کانپ گیا، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے سر جھکایا اور کہا، میں آپ کے حکم کی پوری تعمیل کروں گا بیگم صاحبہ، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، لیکن آپ اسفن شاہ کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہیں، میں اس کی مرضی کے خلاف کیسے جا سکتا ہوں؟ بیگم شہناز نے کڑک کر کہا، تمہیں جانا پڑے گا، اس بار تمہیں ہر حال میں اس کی مرضی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ میں کسی اور لڑکی کو اس حویلی میں برداشت نہیں کروں گی۔ اسفن شاہ کی دلہن صرف مہرک ہی بنے گی، کیا تم سمجھ گئے؟ اب جاؤ یہاں سے اور اس کے کپڑے تیار کرو، ہم اسے فوراً شہر لے کر جا رہے ہیں۔ احمد نے بوجھل دل کے ساتھ کہا، جی میں ابھی جاتا ہوں، اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسری طرف زبیدہ بھی جب وضو کر کے لوٹی تو وہ اسفن شاہ کے کمرے کی بجائے حویلی کے ایک پچھلے اور انتہائی سنسان حصے کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ کوریڈور میں جا رہی تھی کہ اچانک بیگم شہناز کی آواز نے ان کے قدم روک دیے، زبیدہ تم کہاں جا رہی ہو؟ زبیدہ بی نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ، میں خورشید بی کے کمرے کی طرف جا رہی ہوں۔
میں انہیں ماسٹر اسفند شاہ کی طبیعت کا بتانے جا رہی ہوں تاکہ وہ بھی دعا کریں۔ خورشید، خورشید! بیگم شہناز کا خون ابل پڑا۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور وہ چلائیں، تم اچھی طرح جانتی ہو زبیدہ کہ اس عورت کا نام سنتے ہی میرا خون کھولنے لگتا ہے۔ 22 سال ہو گئے ہیں، 22 سال سے اس عورت نے خود کو اس کمرے کے اندر بند کر رکھا ہے۔ کیا اس حویلی کے قوانین اور اصول اسی لیے بنے ہیں کہ کوئی بھی اپنی مرضی کا قلعہ بنا کر اس میں چھپ جائے؟ اس نے اس حویلی کی روایات، اس کی اقدار اور رسم و رواج کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ اس نے ہمارے خاندان کی غیرت کا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے اور آج دنیا کے سامنے ہمیں ان کے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب تو لوگ ہمیں طعنے دینے لگے ہیں۔ زبیدہ بیگ کی آنکھوں میں 22 سال پرانا درد جاگ اٹھا۔ انہوں نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، بیگم صاحبہ، خورشید بی بی اپنے سارے زخم لے کر اس کمرے کے اندھیرے میں چھپ گئی ہیں۔ شاید آپ کے اس سخت غصے اور نفرت سے زیادہ اس وقت انہیں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اپنی زبان بند کرو زبیدہ، بیگم شہناز نے کڑک کر ان کی بات کاٹی۔ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ سنوردہ حویلی کے کمزوروں کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ اس نے وہ دروازہ اپنی مرضی سے بند کیا تھا اور وہ جب چاہے گی باہر آئے گی، لیکن یہ بات یاد رہے وہ مجھ سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں ہے اور میرا دل اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ زبیدہ بی نے ایک سرد آہ بھری اور بولی، بیگم صاحبہ، وہ اصول حویلی کے لیے تو ٹھیک ہو سکتے ہیں لیکن انسانوں کے لیے نہیں بنائے جاتے۔ آپ کو لگتا ہے کہ خورشید بی بی نے خود کو قید خانے میں بند کر لیا ہے، لیکن شاید وہ وہاں اپنے گناہوں کی معافی اور دل کا سکون تلاش کر رہی ہے، مگر آپ کا یہ غصہ اور نفرت ان کے زخموں کو اور زیادہ گہرا کر دے گا۔ بیگم شہناز نے حقارت سے منہ پھیرا، یہ سب فضول باتیں ہیں زبیدہ، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے خاندان کی عورتیں دیواروں کے پیچھے نہیں چھپتیں، وہ دنیا کا سامنا کرتی ہیں۔ خورشید نے جو گناہ کیا تھا، ہم حویلی کی شان و شوکت غیرت کی خاطر 22 سال سے اسے اس دنیا سے چھپاتے آ رہے ہیں۔ زبیدہ بی نے مزید بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور خاموشی سے خورشید بی بی کے کمرے کا باہری دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، جیسے برسوں سے وہاں روشنی کی کوئی کرن نہ آئی ہو۔ کمرے کے ایک کونے میں خورشید بی بی بکھرے بالوں اور اداس چہرے کے ساتھ کسی مٹی کے بت کی طرح بیٹھی تھی۔ زبیدہ بی کو دیکھتے ہی ان کی ویران آنکھوں میں دھیمی سی چمک ابھری۔ خورشید بی بی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اوہ، آؤ زبیدہ بی، تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس اندھیرے کمرے میں کوئی فرشتہ چل کر آ گیا ہو۔ زبیدہ بی کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بڑے پیار اور احترام سے خورشید بی بی کا نحیف ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی، اٹھو، اٹھو میری پیاری بچی۔ خورشید بی اٹھو، باہر گاڑی آ چکی ہے، ہمیں اسفند شاہ کو لے کر فوراً کراچی جانا ہے۔ اس کی طبیعت بہت خراب ہے، اب ہمت کرو اور اٹھو یہاں سے۔